بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اس کو کچھ تھوڑا سا مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بات یاد ہوگی کہ جب ہم نے مادیت پسندوں کا نقطہ نظر پڑھا تھا، میٹیریلسٹ کا، تو اس میں بھی یہ چیز زیر بحث آئی تھی کہ دیکارت اس زاویے سے بھی ایک بڑی شخصیت ہے، اور جب ہم مثالیت پسندوں کی طرف آتے ہیں تو وہاں پر بھی اس کی حیثیت بڑی غیر معمولی ہے۔ یعنی یہ فلسفیوں میں اس لحاظ سے بڑا غیر معمولی شخص ہے کہ دونوں جانب اس کے اثرات ہوئے ہیں، اور وہ اثرات ایسے ہیں کہ آپ پھر بعد کے پورے زمانوں میں اس کو دیکھتے ہیں۔ مادیت پسندی کے ذیل میں محض تذکیر کے لیے عرض کر رہا ہوں، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ اس پوری کائنات کو، یعنی مادی کائنات کو یا خارجی عالم کو، میکانکی پہلو سے دیکھتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے آپ ایک مشین بنا دیتے ہیں اور اس مشین کے لیے ایک نظم وجود میں آ جاتا ہے جس سے اس کے مختلف پرزے حرکت کرتے ہیں، بالکل اسی طرح وہ اس مادی کائنات کو دیکھتا ہے۔ ریاضی دان ہے، بڑا ریاضی دان ہے، تو اس کا یہاں زاویہ نظر بڑی حد تک ریاضیاتی ہے۔ آپ مختلف مساواتیں قائم کر کے چیزوں کے درمیان توازن وجود پذیر کر دیتے ہیں، اور پھر کوئی مشین یا کل یا انجن بنا دیتے ہیں، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بنائے ہوئے طریقے کے بالکل مطابق چلتا ہے۔ یعنی گویا جو قوانین اس کو حرکت دے رہے ہیں وہ غیر متبدل قوانین ہوتے ہیں۔ اس چیز نے اصل میں جدید سائنس کی بنیاد رکھی۔ یعنی افلاطون اور ارسطو تک کے زمانے میں، اگرچہ ارسطو نے افلاطون پر تنقید کر کے بڑی حد تک اس عالم خارجی کو حقیقی ثابت کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو عالم مثال کا نقطہ نظر ہے یا اس کے حقیقی ہونے کا پہلو ہے، اس کا فلسفے پر غلبہ رہا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ یونانی فکر اپنے منتہا پر پہنچ گیا، سقراط، افلاطون، ارسطو، لیکن اس کے بعد پھر ایک پورا زوال کا دور ہے۔ اس میں مسیحیت کا غلبہ ہو گیا، یونان بھی رومیوں کے تحت آ گیا، خود رومی فکر و فلسفہ میں بھی مسیحی علم کلام کو بڑی غیر معمولی حیثیت حاصل ہو گئی، اور یہ زیادہ تر افلاطونی تھا۔ یعنی سینٹ پال نے جو ایک تصویر بنا دی تھی سیدنا مسیح کی تعلیمات کی، وہ بہت ہم آہنگ تھی افلاطون کے نقطہ نظر سے۔ یہی وجہ ہے کہ سینٹ آگسٹائن یہ کہتے تھے کہ افلاطون مسیح بے صلیب ہے۔ یعنی یہ تعبیر انہوں نے اختیار کی کیونکہ وہ سب چیزیں جو مسیحی علم کلام میں مسیحیت کا لبادہ اوڑھ کر سامنے آئیں، اگر آپ ان کے اندر اتر کر دیکھیں یا ان کے تار و پود کو الگ کریں تو وہ وہی یا تو افلاطون کا فلسفہ ہے یا نو افلاطونیت ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی اس کے اثرات ہوئے، جس طرح کہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ایک بڑی تعبیر سامنے آ گئی، یعنی دین کی صوفیانہ تعبیر۔ صوفیانہ مذاہب تو پہلے سے موجود تھے، لیکن خدا کے دین کی، محمد الرسول اللہ نے جس کی تجدید کی تھی، اس کی صوفیانہ تعبیر بھی سامنے آ گئی۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ اس کی ابتدا تو خود یہود کے ہاں فلو یہودی سے ہوئی، لیکن پھر فلاطینس سے ہوتے ہوتے ہمارے ہاں بھی وہ باعث بستامی کے ہاں، جنید بغدادی کے ہاں، ابن عربی کے ہاں اپنے منتہائے کمال تک پہنچی۔ اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس وقت بھی خالص علم کی سطح پر اس کا بہت غلبہ ہے، بلکہ بعد میں ہمارے ہاں جو کلامی مذاہب پیدا ہوئے جیسے معتزلہ ہیں، اشاعرہ ہیں، ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ صوفیانہ تعبیر کی طرف تو نہیں گئے، لیکن جس طریقے سے وہ اس عالم کو، اس عالم کے خدا کے ساتھ تعلق کو سمجھتے ہیں، اس سب کی بنیادیں آپ کو یونانی فکر میں مل جاتی، سب کی سب بنیادیں مل جاتی۔ یعنی خواہ وہ دیموکریطس کا نظریہ ایٹمز ہو یا افلاطون کا نظریہ امثال ہو،
آپ شاہ ولی اللہ تک اس کے اثرات دیکھتے ہیں پھر بعد میں۔ تو یہ کم و بیش جیسے میں نے عرض کیا کہ چوتھی صدی قبل مسیح میں یہ سب کچھ ختم ہو گیا، تیسری چوتھی صدی میں۔ اس کے بعد آپ اندازہ کیجئے کہ 1596 دیکارت کا سال پیدائش ہے، سن پیدائش ہے، تو کتنے 100 سال تک آپ اندازہ کریں، کم و بیش 2000 سال تک بڑا شدید غلبہ رہا ہے اسی فکر کا۔ یعنی وہ علم کلام کی صورت اختیار کر گئی، مذہبیات کا لبادہ یا پیرہن اس پر ضرور آ گیا، لیکن وہی فکر ہے جو حکومت کرتی رہی۔ اور سائنسی نظریات بھی جتنے کچھ ارسطو کے ہاں وجود میں آ گئے تھے انہی کا زیادہ تر غلبہ رہا، سوائے اس کے کہ اسے بعض جگہوں کے اوپر ہمارے ہاں، بعض جگہوں کے اوپر مسیحی متکلمین کے ہاں ایک مذہبی تعبیر دے دی گئی۔ دیکارت وہ شخص ہے کہ جس نے ایک طرف تو اس خارجی عالم کو، یعنی یہ جو مادی عالم ہے، میکانکی نقطہ نظر سے دیکھا۔ جانوروں تک کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ شعور نہیں رکھتے، یہ تو اصل میں بالکل ایک کل جیسے کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کلیں جامد رہ کے بھی کام کرتی ہیں، جیسے ہم نے ابھی دیکھا جہاز اڑنا شروع کر دیتے ہیں، گاڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ بالکل ایک کل کی طرح کام کر رہے ہیں۔ اس نقطہ نظر نے جدید سائنس کی بنیاد رکھی۔ یعنی اصل میں یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے زندگی کی حقیقت، کائنات کی حقیقت، خارجی اشیاء کی حقیقت عالم مثال میں یا کسی ماورا عالم میں ڈھونڈنے کی بجائے یہ کہا گیا کہ یہ مادی عالم میکانکی اصولوں پر کام کر رہا ہے، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں نا، گویا جو یہ بحث تھی جو یونانیوں نے اٹھائی تھی کہ اس کے اندر ایک ذہن کار فرما ہے، یہ اصل میں ذہن کا ظہور ہے، مادی عالم بھی۔ اس بحث کو ایک طرف کر دیا۔ دوسری جانب جو انہوں نے غایت اور مقصد کی بحث اٹھائی تھی، یعنی ایک کل یا گاڑی جو آپ کی ہے وہ میکانکی طریقے سے کام کرتی ہے، اس کے اپنے پیش نظر کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اس میں جب آپ بیٹھتے ہیں اور اسٹیئرنگ سنبھالتے ہیں تو آپ کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، لیکن خود کل اپنا کوئی مقصد نہیں رکھتی۔ تو خارجی عالم کو اس نے ایسے دیکھا تھا۔ تو اس سے اصل میں غایت کی بحث ختم ہو گئی، روح کی بحث ختم ہو گئی، اس لیے کہ ذہن کی بحث جیسے ہی آتی تھی تو وہ اپنا حیولہ کیسے تیار کرتی تھی، روحانی صورت میں۔ تو یہ دونوں بحثیں جو تھیں یہ سائنس سے غیر متعلق ہوئیں، اور یہ دیکارت کا کارنامہ ہے۔ اور اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلا کہ جدید سائنس کے لیے راستہ ہموار ہو گیا۔ یعنی اب بڑے ذہن، سوچنے والے ذہن، وہ اب جیسے کہ آپ کہیں کہ وہ اب ایک جہاز کے انجن کا مطالعہ کر رہے ہیں، گاڑی کے انجن کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس مطالعے کے دوران میں آپ ایک میکینک کے زاویے سے دیکھیں گے یہ کیسے کام کرتا ہے، آپ اس زاویے سے چیز کو دیکھیں گے ہی نہیں کہ اس کے اندر کوئی روحانی عنصر کار فرما ہے۔ یہ ختم ہو گیا۔ اس کے ختم ہونے سے جدید سائنس کے لیے وہ اکتشافات کرنے ممکن ہوئے، نیچر کو سمجھنا ممکن ہوا، اس کے کام کو سمجھنا، اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا مادیت میں کنٹریبیوشن تھا یا میٹیریلزم میں کنٹریبیوشن تھا جو پھر جدید سائنس کی طرف بڑھا۔ اس جانب اس نے سب سے جو بڑی چیز اپنے پیش نظر رکھی وہ یہ تھی کہ مجھے وہ یقینی بنیاد فراہم کرنی چاہیے جس سے میں آگے بڑھ سکوں۔ تو یقینی بنیاد کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو کچھ بھی میرے حواس کی گرفت میں آتا ہے، میرے فکر کی گرفت میں آتا ہے، میں اسے شبہ کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ یعنی بجائے اس کے کہ میں اس کو ثابت شدہ مقدمہ باندھ کے بات کی ابتدا کروں، تو اس کو کارتیسین ڈاؤٹ کہتے ہیں، یعنی ہر چیز گویا شبہ میں آ گئی۔ جب آپ یہاں سے ابتدا کرتے ہیں تو ظاہر سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر صداقت یا حقیقت تک پہنچنے کے لیے میرے پاس کیا ذریعہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیے سب سے بڑی چیز، سب سے حقیقی چیز میرے لیے میرا وجود۔ تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی فلسفے کی اصطلاح میں معروض یا خارجی کائنات یا اشیاء، وہ باوجود اس کے کہ میکانکی نقطہ نظر سے اس کا مطالعے کی ابتدا کر دی اس نے، لیکن وہ اس درجے کی حقیقت نہیں رہیں گی۔
اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ موضوع نے معروض پر غلبہ پا لیا۔ موضوع کیا ہے؟ یعنی یہ میرا ذہن، میرا وجود جو میں سوچتا ہوں۔ تو اس کا جو لازمی نتیجہ نکلے گا، وہ لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر میرے اپنے وجود کے اس بات کا ذریعہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میں شک کرتا ہوں، میں سوچتا ہوں، میں چیزوں کا تجزیہ کرتا ہوں۔ تو یہ جو عمل ہے یہ سب سے بڑی صداقت ہے۔ تو اس وجہ سے میں سوچتا ہوں، اس لیے میں ہوں۔ تو میرے لیے سب سے بڑی چیز میرا وجود ہے، کیونکہ میں اس کی نفی نہیں کر سکتا۔ یہ جو میں سوال کر رہا ہوں شبے کے، وہ بھی کون کر رہا ہے؟ تو اصل میں سوال کا جواب ملے نہ ملے، سوال کرنے والا متحقق ہو گیا۔ یعنی میں اگر یہ سوال کر رہا ہوں کہ میرے سامنے یہ جو آفتاب ہے یہ ہے یا نہیں، تو یہ تو زیر بحث ہے کہ آفتاب ہے یا نہیں، یا میرا ہاتھ ہے یا نہیں، لیکن میں ایک شخصیت کے طور پر موجود ہوں۔ اس لیے کہ یہ سوال پیدا ہونا، یہ سوچ پیدا ہونا، یہ شبے کا اظہار کرنا، یہ بجائے خود میرے لیے سب سے بڑی صداقت اور سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ سب سے بڑی حقیقت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل پھر ذہن ہے، اصل ذہن ہے۔ دیکھیے وہ نفی نہیں کر رہا مادی یا خارجی کائنات کی، اصل ذہن ہے، اور مادی یا خارجی کائنات کا بھی تصور وہی ہوگا جو ذہنی تصور ہوگا۔ یہ آپ غور کریں کہ اسی نقطہ نظر کو آگے بڑھانا ہے۔ لیکن اب وہ عالم مثال اور ایک ماورا عالم اور اس کی نوعیت تو نہیں رہی، البتہ روح کا تصور موجود ہے، اس لیے کہ ذہن اپنی ذات یا اپنی حقیقت کے لحاظ سے ایک روحانی چیز ہے، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ لازمی نتیجے کے طور پر یہ مانتا ہے کہ جہاں تک روح کا تعلق ہے، اس کا جسم سے کوئی اس نوعیت کا تعلق نہیں ہے کہ یہ تالیف سے پیدا ہو جاتی ہے، یہ بالکل اس سے الگ ہے۔ جسم چلا جائے یہ تب بھی فنا نہیں ہوگی، یہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گی، کیونکہ اصل میں یہی ہے کہ جس کا ظہور میرے ذہن کی صورت میں ہوتا ہے، اور ذہن ہے جس کا اس بات شبہ، شک اور سوال میں ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہ عمل جو ہے یہ میں کرتا ہوں، تو اس وجہ سے سب سے بڑی حقیقت بھی میں ہی۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں موضوعیت دارائی، یعنی اب گویا آپ یہ سامنے پڑے ہوئے کیمرے کی طرف بھی جائیں گے ادھر سے ہو کر، اور اگر آپ غور کریں تو ادھر ہی سے تو ہو کے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کسی طریقے سے، یعنی جو حواس ہمارے کام کر رہے ہیں یہ اصل میں کچھ بھی نہیں کر رہے، ذہن اپنا ریلیشن پیدا کر رہا ہے خارجی دنیا سے۔ تو بنیادی فیصلہ کون کرتا ہے، حکم کون کرتا ہے، لگاتا ہے، وہ ذہن لگاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہی وہ چیز ہے کہ جو پھر آگے جب آپ دیکھیں گے کہ بڑھتے بڑھتے جرمن مثالیت میں جائے گی، اور وہ اس جگہ تک جا کے پہنچ جائے گی کہ یہ اصل میں میرا ذہن ہے جو دوسرے ذہنوں کا بھی خالق ہے، یعنی اس درجے میں تجرید ہو جائے گی، اور مادی عالم اس طرح غائب ہونا شروع ہوگا نگاہوں سے۔ لیکن وہی مثالیت پسندی اپنا عمل جاری رکھتے ہوئے ہے۔ اس میں جو بڑے بڑے نکات ہیں جو دیکارت سامنے لاتا ہے، ان کا ہم ایک استقصاء کر لیتے ہیں تاکہ ایک تصویر آپ کے سامنے آ جائے اس بڑے فلسفے کی طرف سے۔ پہلی جو بنیادی چیز تھی وہ یہ تھی کہ فلسفے کو محکم بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے، یعنی محض ظن اور گمان کے اوپر اکتفا نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اپنے فکر کی ابتدا کس سے کریں گے؟ شک سے کریں گے۔ جب آپ شک سے ابتدا کریں گے تو اس بات تک پہنچنے کا عمل آپ کا باطنی عمل ہے، اور وہ لازماً یہیں سے ہوگا کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ صداقت وہی چیز قرار پائے گی جو اتنی واضح ہو جتنا میرا وجود واضح ہے، یعنی گویا صداقت یا حقیقت کے پرکھنے کا پیمانہ یہی ہوگا۔ یعنی میں جس وضوح کے ساتھ اپنے آپ کو جانتا ہوں، اس وضوح کے ساتھ یا اس کے قریب کوئی چیز پہنچے گی تو وہ میرے لیے صداقت یا صداقت کے قریب پہنچے گی۔ تو معیار میرا ذہن ہے، اور میرے وجود کی جو بھی حقیقت ہے اس کو اگر آپ آراز کے لحاظ سے دیکھیں تو میرے ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، مجھے ایک جسم بھی لگا ہوا ہے، لیکن اس کا جوہر ذہن ہے۔ اور یہ بات کہ میں شک کرتا ہوں، میں سوچتا ہوں، یہ میرے وجود کی حقیقت پر سب سے بڑی دلالت ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز استدلال میں پیش کی جائے گی تو یہی پیش کی جائے گی۔
اب میری ذات اور میرے افکار یہ سب سے بڑی یقینیات ہے، یعنی میری ذات سب سے بڑی یقینی چیز ہے، میرے افکار سب سے بڑی یقینی چیز ہے۔ اگر یہ یقینی ہے تو میں اس کو بنیاد بناؤں گا، اس کا ریلیشن اور تعلق اپنے حواس کے ذریعے سے، اور حواس کے ذریعے سے بھی کیا بلکہ اس حواس سے جو کچھ سامنے آئے گا اس کو اپنے فکر کا حصہ بنا کر میں اپنے ذہن سے تعلق قائم کروں گا، اور خارجی عالم کا استنباط ہوگا۔ یعنی اب دیکھیے ترتیب ہی بالکل الٹ گئی، یوں نہیں ہے کہ میری حسیات میں خارجی عالم براہ راست آ رہا ہے، نہیں، خارجی عالم اصل میں میرے ذہن کا استنباط یا انفرنس ہے، جو معلومات مجھے دی گئی ہیں وہ میں کر لوں گا۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ ذہن مادے سے زیادہ یقینی ہے، اور میرا ذہن دوسرے اذہان سے زیادہ یقینی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس نے فلسفے میں موضوعیت پیدا کر دی، یعنی اب گویا معروض یا معروضی حقائق وہ ثانوی درجے میں چلے گئے۔ اگر اس زاویے سے دیکھیں، ایک زاویے نے کائنات کو میکانیکی قرار دے کر سائنس کے لیے راستہ کھول دیا، اور دوسرے زاویے سے دیکارت فلسفے میں موضوعیت کا بڑا بانی بن گیا۔ یعنی اب گویا اصل چیز فکر ہے۔ اچھا، خود مادہ پھر کیا ہے؟ یعنی جس مادے کو ایک درجے میں حقیقی مان کر وہ اس کی میکانیکی مطالعے کی طرف توجہ دلا رہا ہے، اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا انحصار میرے ذہن پر ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے کا مطلب ہی نہیں کہ وجود نہیں رکھتا، یعنی یہ میرے ذہن کا ریلیشن ہے اور میرے ذہن کا استنباط ہے جس سے اس کی کوئی حقیقت مجھ تک واضح ہوتی ہے۔ آپ اگر اندر اتر کر دیکھیں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے اس میں، یعنی بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ اسی طریقے سے میرے لیے خارجی عالم بنتی ہیں۔ اس سے پہلے میں عرض کر چکا کہ روح جسم سے کلی طور پر آزاد ہے، اور وہ کہتا ہے کہ روح، آپ کہتے ہیں جسم کو سمجھنا آسان ہے، جسم سے مراد یہ مادی اشیاء نہیں، روح کو سمجھنا زیادہ آسان ہے، کیونکہ اس تک فکر کی براہ راست رسائی ہے، کیونکہ وہی تو ہے جو سوچتی ہے، تو اس لیے وہ تو بالکل سامنے کی چیز ہے۔ البتہ اگر آپ مادی عالم تک جانا چاہیں تو آپ کو استنباطی عمل سے گزرنا پڑتا ہے، اور استنباطی عمل سے جو حقائق معلوم ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دوسرے درجے میں ہوتے ہیں۔ یعنی وہ، اب یہ دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں کہ تجربے اور مشاہدے سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ قطعی ہوتی ہے، اس نے الٹ دیا اس ترتیب کو، اس نے کہا یوں نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے میرا وجود میرے لیے حقیقی ہے، اور اپنے وجود کو، یعنی اپنے وجود سے مراد یہ جسم نہیں ہے، اپنے وجود کو میں حسیات کے عالم میں تو دیکھتا ہی نہیں، وہ تو شعور کے عالم میں ہے۔ تو جن اشیاء کو ذہن واضح طور پر سمجھتا ہے وہ صداقت کی حامل ہوتی ہیں، جو چیز سوچتی ہے حقیقت میں وہی ہے۔ اگر آپ دیکھیے تو گویا میرے لیے صداقت اور حقیقت کا معیار میرے ذہن کا وہ عمل ہے کہ جو مجھے میرا شعور یا احساس دیتا ہے۔ چنانچہ اب کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اگر ادھر جائیں گے جدھر کائنات ایک میکانیکی سی چیز ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں گے، لیکن یہ خیال رکھیں کہ نتائج کیسے نکلنے ہیں۔ نتائج حسیات سے نہیں نکلنے، وہ ذہن کے وسیلے ہی سے نکلنے۔ آپ اگر مطالعہ وہاں بھی کریں گے تو ایسے ہی ہوگا۔ تو خارجی اشیاء کا علم ضروری ہے کہ ذہن کے وسیلے سے ہو، اگر وہ ذہن کے وسیلے سے نہیں ہوگا تو اس کا حقیقت کے قریب ہونا، کیونکہ حقیقت کے قریب وہی چیز ہوگی جو میرے وجود کی حقیقت کے قریب ہوگی، سب سے بڑی چیز وہی ہے۔ تو نظام فکر کی بنیاد کس چیز پر رکھی گئی؟ یعنی یہ جو پورا کارتیسی نظام فکر ہے، اگر آپ غور کریں تو اس کی بنیاد کس چیز پر ہوئی؟ مشاہدہ عالم یا خارجی اشیاء کا مشاہدہ نہیں، مشاہدہ نفس۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ فلسفہ مذہبی اصطلاحات کے بغیر تصوف نہیں بن گیا، مشاہدہ نفس۔ تو مشاہدہ نفس ہے جو اصل میں میرے لیے حقیقت یا صداقت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ مشاہدہ آنکھوں سے نہیں ہوتا، فکر سے ہوتا ہے، اور جب میں یہ کرتا ہوں تو اس کے نتیجے میں خارجی اشیاء استنباط کے عمل سے گزرنا شروع ہو جاتی ہے، انفر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہی در حقیقت میرے علم کی کائنات ہے۔ اس سے وجود کی بحث بڑی حد تک علم کی بحث بھی بن گئی۔
تو یہ ایک بڑے فلسفی نے جو کنٹریبیوشن کیا، یعنی کنٹریبیوشن کیا ہوتا ہے کہ حقائق وہی ہیں، آپ دیکھیں بحث وہی چلی آ رہی ہے، اس بحث کو ایک نئی پریزنٹیشن مل گئی، اس میں چیزوں کا باہمی ربط یا اس کی باہمی منطق ایک نئے پہلو سے وجود میں آ گئی۔ تو تمام جتنے علوم و افکار ہیں ان میں در حقیقت جس وقت کوئی بڑی چیز وجود میں آ جاتی ہے، جیسے مذہب ایک بڑی چیز ہے، خدا نے بے شمار حقائق پیغمبروں کے ذریعے سے واضح کر دیے، اب اس میں کام کرنے والے لوگ کیا کریں گے؟ ان حقائق کے باہمی ربط کو ایک پریسیجن میں ڈالیں گے۔ تو دیکارت نے بالکل یہی کیا ہے، وہی مثالیت پسندی، وہی آئیڈیلزم، وہی سب چیزیں، لیکن وہ اس سے کہیں زیادہ سائنٹیفک ہو گیا ہے جس طریقے سے پیدا، لیکن 2000 سال کے بعد کم و بیش، اور پھر اس کی پیدا ہو گئی۔ تو اس کے بعد 3-4 بڑے فلسفی ہیں، جیسے ہی آپ ان کے افکار کو پڑھ لیتے ہیں، معلوم کر لیتے ہیں، باقی پھر رد عمل کی تحریکیں، ارتقائیت ہے، تجربیت ہے، ایگزسٹنشلزم ہے۔ اس کو میں نے اپنے ایک شعر میں بیان کیا تھا کہ فلسفہ میرے زمانے میں اگر ہے بھی تو کیا، غم ہستی کا فسانہ کے طرب نہ آتی ہے۔ وہ پھر غم ہستی کا فسانہ ہی ہے جس پر انسان جب اس کے اعماق میں اترتا ہے تو ہنس بھی دیتا ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی وہ ایک صدا ہے جو بے بسی میں انسان کے اندر سے نکلتی ہے، ورنہ اصل فلسفہ جو ہے ان 3-4 بڑے فلسفیوں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہم سے بھی جو دیکات ہیں جو آپ نے ان کی بات بتائی، ان کا نقطہ نظر یوں نہیں لگتا ہے کہ یہ کھڑے ہوئے اصل میں آئیڈیلزم کے دور میں ہیں، متاثر ہیں، جو اصل نقطہ نظر ہے مثالیت پسندوں کا ایک ریشنل بلینڈ ہے جو انہوں نے بنایا، یعنی مٹیریلزم کو یا مٹیریل کو ایک درجے میں حقیقت مان لیا ہے اور شعور کو اصل میں اس سے اوپر کی حقیقت مان لیا، دونوں کو ایک طریقے سے انہوں نے جمع کر دی۔ ہاں بالکل، اسی ڈیولزم کہتے ہیں نا، یعنی ایک طرف اس نے کائنات کے میکان کی تصور کی طرف توجہ دلائی جس سے خارجی عالم تحقیق کا موضوع بن گیا، ورنہ تو بنے گا ہی نہیں نا، اگر مجرد فکر ہے تو پھر بنے گا ہی نہیں۔ تو اسی لیے دیکارت کے فلسفے کو ایک زاویے سے ڈیولزم سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس میں یہ عالم بھی پوری طرح توجہات کا مرکز بن گیا، اور وہ عمل بھی جاری رہا جو اس عالم سے تعلق کو خالص ذہن کے حوالے سے دیکھتا ہے، اور اس کی برتری بھی قائم رہی۔ تو اس لیے مثالیت پسندوں میں بھی اس کا ذکر بڑی نمایاں حیثیت سے کرنے کی ضرورت ہوتی۔ مثالیت پسندوں نے اس طرح بالکل واضح انداز میں یہ بتا دیا تھا کہ ذہن جو ہے وہ اصل ہے اور مادہ جو ہے وہ محض ایک عکس ہے، لیکن ابھی یہاں پہ مثالیتوں میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ذہن اصل ہے لیکن مادہ کیا ہے، قریب واضح ہوا کہ مادہ اگر حقیقت ہے۔ یہاں تو یہ الفاظ ہی نہیں بولے گئے، یہاں یہ کہا گیا ہے کہ مادی عالم جو ہے وہ موجود ہے، اس کی حیثیت میکان کی ہے، لیکن مادی عالم ایک صداقت یا حقیقت میرے ذہن کے حوالے سے بنتا ہے، ذہن اس کا استنباط کرتا ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ آنکھیں دیکھتی ہیں، حقیقت میں اس کو بھی ذہن ہی دیکھتا ہے۔ سر ویسے ایک ضمنی کوشچن ہے، وہ یہ وجودیت کو آپ مثالیت سے ذرا کرتے ہیں یا اس کا علیحدہ؟ وجودیت کے پیدا ہونے میں ابھی بہت صدیاں پڑی ہیں، ابھی ہم 1596 میں 1650 میں غالباً دیکارت دنیا سے رخصت ہوا ہے، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو مثالیت پسندی سقراط و فلاطون سے چلی تھی وہ پھر کم و بیش 1500 سال تک تو علم کلام کی بھول بھلیوں میں رہی۔ جب اس کا احیاء ہوا تو وہ دیکارت سے ہوا۔ دیکارت سے پہلے بھی بیکن ہے، دوسرے لوگ ہیں، وہ بہت کچھ کر چکے تھے، لیکن پہلی مرتبہ اس کو ایک بڑی برتر فلسفیانہ تعبیر دیکارت نے دی۔ اس دور میں کیا صورتحال تھی، یعنی وہ کیسے پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم لائبنز کو دیکھیں گے، بڑے لوگوں میں سے ہے، پھر اس کے بعد ہیگل کو دیکھیں گے، کانٹ کو دیکھیں گے، تو یہ بڑے فلسفی جو ہے یہ اس مثالیت پسندی میں، جرمن مثالیت پسندی جو ہے وہ تو انتہا پر پہنچ گئی، یعنی اس میں ذہن اس جگہ پہ آ گیا کہ جہاں دوسروں کے ذہن کا بھی وہ خالق بن گیا۔ تو یہ پہلے سمجھ لیں، اس کے بعد پھر وجودیت موجودیت پر جائیں کہ کیا چیز ہے۔ اس نے مطلب یعنی جو مادیت ہے اس کو یعنی ایک طرح سے ایک علیحدہ سے کہا کر کے تو ایک موضوع بنا دی ہے سائنس کے لیے، ایک علیحدہ سے سائنس کو اوپن کر دیا۔ اسی لیے ڈیولزم کہا جاتا ہے نا، یعنی گویا دونوں پہلوؤں کو اس نے ایڈجسٹ کر دیا۔
ایک یہ بڑا مفکر کرتا کیا ہے، میٹیریل یا خام مال یا مواد جو ہے وہ کہیں نیا نہیں لایا جا سکتا، وہ سارا کا سارا پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کو نئی پلیسمنٹ دے دیتا ہے. یعنی وہاں صورتحال یہ تھی کہ جب یہ مان لیا گیا کہ اصل عالم مثال ہے تو یہ مادی عالم محض سائے بن کے رہ گیا. سایوں سے کون اعتنا برتے گا؟ کس نے کبھی دیکھا ہے کہ میں اپنے سائے کے پیچھے پڑ گیا ہوں اور تحقیق کروں گا؟ تو وہ انتہا تھی. اب کیا ہوا کہ وہ ایک میکانکی کل کے طور پر یا ایک مشین کے طور پر ایک حقیقت بن کے سامنے آ گیا، لیکن یہ حقیقت مجھ تک کیسے پہنچتی ہے؟ تو اس نے الٹ کے یہ بتایا کہ اصل میں یہ میرے ذہن کا استنباط ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ میرے ذہن کے جتنا قریب ہے، میرے وجود کے جتنا قریب ہے، جتنا یہ فکر کا اس کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتا ہے، بس اس میں اتنی ہی صداقت ہے. لیکن بہرحال وہ سائے سے بہت اوپر آ گیا. یعنی اب وہ موضوع بنے گا، اب اس کے آپ مطالعہ کریں گے، اب یہ دیکھیں گے، اس سے بہت اوپر آ گیا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو بیک وقت جدید سائنس کا اور جدید مغربی فلسفے دونوں کا ایک لحاظ سے بابا آدم کہا جاتا ہے. سر ایرسٹاٹل یہ بھی تو مٹیریل کو مطلب ایک قدیم کرا دے گی اور اس کو ایک حقیقت دے دی، اس میں اور دکھانے کی یافت بڑا فرق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حقیقت مان لینا اور چیز ہے، حقیقت وہ ہے کیسے، بنتی کیسے ہے. تو دیکارت نے اس کو بالکل ایک نئے زاویے سے بیان کیا کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں تو میرا وجود اصل میں میرے فکر کی بنیاد پر ایک حقیقت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز ذہن ہے یا روح ہے جو ذہن سے اپنا اظہار کر رہی ہے. میرا خارجی عالم سے تعلق پیدا ہو کے کیسے میں کہتا ہوں وہ حقیقت ہے، اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ذہن جو حقیقت ہے یہ اس کا استنباط کرتا ہے. تو اس کے نتیجے میں جو استدلال ہے کسی چیز کے ثابت کرنے کا وہ زیادہ سائنٹیفک ہو گیا. اور تمام فلسفی یہی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی تمام بڑے مفکرین بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو مدرسہ فرائی نے جس طرح دین کے حقائق پر گفتگو کی ہے، تو کیا اس میں جو سارا میٹیریل یا خام مال ہے یا وہ سب مواد ہے وہ نیا پیدا کر دیا ہے؟ نہیں. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو چیزوں کی پلیسمنٹ تبدیل کر دی یا بالکل ایک نیا زاویہ دے دیا کہ یہ چیز یہاں رکھنے کی ہے، یہ چیز یہاں رکھنے کی ہے. جب آپ ان کو صحیح ترتیب میں رکھ دیتے ہیں تو ان کی معنویت اور ان کا ربط و نظام ایک بالکل دوسری صورت اختیار کر دیتا ہے. میں نے بار بار توجہ دلائی ہے کہ جو ہمارے مولانا عمار خان ناصر صاحب نے ابھی ایک سیریز لکھی ہے، اس سے آپ یہی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے جو پیش آیا ہے، مسئلہ بہت بڑا ہے، بلکہ پوری ہماری تاریخ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو امام شافعی کیسے ٹیکل کر رہے ہیں، اس کو ابن حزم کیسے دیکھ رہے ہیں، اس کو جمہور اصولین کیسے دیکھ رہے ہیں، اس کو شاطبی جیسا جینیس کیسے دیکھ رہا ہے، شاہ ولی اللہ جیسا عبقری کیسے دیکھ رہا ہے. تو وہی مواد ہے، وہی چیزیں ہیں، لیکن ان کی باہمی ترتیب کیسے قائم کی جا رہی ہے، اور پھر آخر میں وہ اب بتا رہے ہیں کہ اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں. یہ دیکارت کے پورے نقطہ نظر میں جو شروع سے ہم فلسفے کی تاریخ کو دیکھ رہے ہیں، ایک چیز جو ماورائی تصورات پیش کیے جاتے تھے عالم مثال کے، وہ سب کا سب وہ جو فلا تھا یا جس کو آپ فکری طور پہ ثابت نہیں کر سکتے تھے، اس سے بحث کا رخ ہی موڑ دیا ایک طریقے سے. اس نے وہ بڑی حد تک تو ارسطو نے بھی موڑ دیا تھا جب اس نے کہا کہ وہ جو عالم مثال ہے وہ ہے، پایا جاتا ہے، لیکن وہ کہیں ماورا نہیں پایا جاتا، وہ اصل میں انہی افراد میں پایا جاتا ہے جس میں اس کا ظہور ہو رہا ہے، اور روح اور جسم دونوں ہی ختم ہو جاتے ہیں. لیکن دیکارت کہتا ہے کہ نہیں، روح غیر فانی ہے، وہی تو اصل ہے، مادے سے یا مادی عالم سے تعلق وہی پیدا کرتی ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے سامنے موجود ہے وہ سب کے سب کا اس بات کیسے کرنا ہے. تو ایک تو بڑا سادہ طریقہ ہے نا، جیسے ایک عام آدمی کہتا ہے مجھے نظر آ رہا ہے سامنے آفتاب ہے، تو فلسفیانہ ذہن اس کو قبول نہیں کرتا، کہتا ہے تم اس کی تحلیل کرو. یہ آفتاب تمہیں نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی روشنی کی شعائیں کسی چیز سے اٹھ رہی ہیں، وہ تمہاری آنکھ کے ساتھ آگے ٹکراتی ہیں. تصویر تو ذہن بناتا ہے، جو بھی بناتا ہے، وہ تصویر اس خارجی عالم کے لحاظ سے کتنی حقیقی ہے
اور ذہن نے اس میں کیا شامل کر دیا ہے. ہو سکتا ہے ساری کی ساری تصویر ہی الٹ دی ہو. تو حقیقت باہر سے اندر نہیں، اندر سے باہر جا رہی ہے. تو یہ اب اندر سے باہر کیسے جاتی ہے؟ تو اندر سے باہر جانے کے عمل کو اس نے ایکسپلین کیا کہ جب حقیقی چیز میرے اپنے وجود کی حقیقت یا جوہر کیا ہے، وہ ذہن ہے، اور ذہن کچھ بھی نہیں، وہ اصل میں روح کا ظہور ہے، وہ کام کر رہی ہے. تو یہ میرا جو تعلق پیدا ہو رہا ہے خارجی عالم ایک حقیقت ہے، لیکن یہ تعلق یہ کتنی بڑی حقیقت ہے؟ یہ اصل میں اتنی ہی حقیقت ہے جتنی اس صداقت کے جو میرے باطن میں ہے، جو مشاہدہ نفس سے مجھ پر واضح ہوئی ہے، جتنی اس کے قریب ہے، یہ اتنی ہی حقیقت ہے. یعنی بالکل سایہ نہیں ہے، حقیقت ہے، کیونکہ میرا ذہن اس کا استنباط کرتا ہے، انفر کرتا ہے اس کو، لیکن یہ انفرنس کے درجے کی حقیقت ہے. اب دیکھیں آپ کتنی الٹ گئی بات کہ اصل میں ہم کہتے ہیں کہ یہ عالم مشاہدے میں آتا ہے. عام طور پر جب گفتگو کرتے ہیں وہ کہتا ہے مشاہدے میں عالم نہیں آ رہا. مشاہدے میں کیا آ رہا ہے؟ نفس کا استنباط ہے عالم. کتنی تبدیل ہو گئی صورت. اور نتیجہ پھر کیا نکلا کہ مشاہدہ نفس، یعنی جس طرح ہم ہر فلسفی کا دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا جذب و سکر ہے، اس سے پہلے ہم نے حقیقت مطلقہ کی طرف جانا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مشاہدہ نفس کیا جائے گا تو پھر ہمیں عادی عالم. اور مشاہدہ نفس ظاہر ہے کہ فلسفیوں کے ہاں کوئی صوفیانہ چیز نہیں ہوگی، وہ فکر ہے، تعمق ہے. یعنی اصل میں آپ کا فکر ہے، تعمق ہے. جتنا زیادہ آپ فکر کریں گے اتنا زیادہ آپ ان صداقتوں کو دریافت کر لیں گے جو اس عالم میں پائی جاتی ہیں. سب سے بڑی صداقت تو خود آپ کا وجود ہے، وہ طے ہو گیا. لہٰذا اب اس کے معیار کو، اس کو کسوٹی سمجھیں. یہ جتنا زیادہ اس کے قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیے نا کہ اس نے جانوروں کو، یعنی یوں نہیں کیا کہ جانوروں کو انسان کے پیچھے کھڑا کیا ہو. جانوروں کو وہ مادی اشیاء ہی کی طرح سمجھتا ہے جو متحرک ہو گئے ہیں. اور دیکھیے اس کا استدلال بھی بڑا سادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مادہ جو ہے اس کے اندر حرکت موجود، یہ تو ہے ہی. مادے کے اندر جو حرکت موجود ہے، جس طرح اس کا ظہور ایک درخت میں ہوتا ہے، ایسے ہی ایک جانور میں ہو جاتا ہے. تو میں بھی اس پر اس لحاظ سے تبصرہ نہیں کر رہا کہ قرآن مجید ان ساری چیزوں کو کس طرح دیکھتا ہے، لیکن اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ عمل وہی ہے. یعنی قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے، وہاں خدا بول رہا ہے. خیر خدا کو تو یہ ضرورت نہیں ہے نا کہ وہ پہلے اس کا اس بات کرے کہ ذریعہ کیا ہے جاننے کا، تو خود خالق ہے. تو اس نے ایک ایک ان سوالوں کا جواب دے دیا ہے کہ یہ چیز یہ ہے، یہ چیز یہ ہے، یہ چیز یہ ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو یعنی روح جو ہے وہ شاہد بنتی ہے، اور نفس یا یہ اور مشہور جو ہے وہ کرتا ہے نفس. تو اس کی ایک نفس کے ساتھ پھر یعنی آپ جو ہے انفر کرتے ہیں اس ورڈ کو، تو وہ اپنے ہی نفس کو دیکھ کے تو یہ سارے ورڈ پہ جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یعنی مشاہدہ نفس ہے اصل چیز، نہ کہ مشاہدہ کائنات. اچھا وہ ایک دوسری چیز وہاں چھوڑ آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ایک نچلی سطح پر، حقیقت اور صداقت کی سطح پر نہیں، ایک نچلی سطح پر اس عالم کا ایک کل کے طور پر مطالعہ کرتے رہیں. یعنی وہ آپ کا مطالعہ جو ہے وہ اصل میں حقیقت عالم کا مطالعہ نہیں ہے، وہ تو ہے ہی نہیں یہ چیز. تو وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر یہ ہے کہ آپ سمجھیں اس میں کیا قوانین کار فرما ہے. اور اس طریقے سے گویا سائنس کی، جدید سائنس جو ہے اس میں بڑا بریک تھرو ہوا اس کے نتیجے میں. یہ مادی عالم سائے نہیں رہا اس کے نتیجے. یہ خود خدا کو مطلب ان کا اپنا مذہب، یہ سب کے سب مذہبی لوگ ہیں، ان میں سے کوئی خدا کا منکر نہیں. البتہ خدا کا جو تصور ہم رکھتے ہیں ایک ماورائی ہستی کے طور پر یا ایک پرسنل گاڈ کا، وہ فلسفی اس طرح نہیں قبول کرتے. تو دیکات کے ہاں یہ کہاں خدا کہاں فٹ آتا ہے جب مطلب مشاہدہ اپنا شعور وہ اس کو اس طرح موضوع نہیں بناتا. اصل میں پہلے تو حقیقت کو سمجھنا ہے نا. تو اب ظاہر ہے کہ روح جو ہے وہ روح عالم کی حیثیت تو خدائی کو ہوگی. خدا اپنی ذات میں کوئی وہ علم کلام والوں کا موضوع ہوتا ہے زیادہ تر، لیکن یہ سب مذہبی لوگ ہیں، خدا کو ماننے والے لوگ ہیں. اس طرح یہ جو مشاہدہ نفس جو ہے ظاہر ہے یہ کوئی مذہبی اصطلاح تو ٹھیک ہے آپ پہ، تو یہ اس کے کوئی درجات میں ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ایک تو مشاہدہ نفس کے اس لحاظ سے بائی ڈیفالٹ ہونا چاہیے کہ ذہن کے سامنے جو ابھی چیز آتی ہے وہ ذہن سے دیکھ لیتا ہے، یا ایک دوسرا درجہ یہ کہ اس پہ تفہم کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اور پھر اس کی حقیقت کو پہچان دیتا ہے. اس طرح کی نہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ مشاہدہ نفس جو ہے
وہ ایک عامی بھی کرتا ہے اور ایک دیکارت جیسا فلسفی بھی کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں گے یہ جو مشاہدہ نفس یا موضوعی طریقہ ہے یا موضوع کی برتری ہے معروض پر، یہ عمل پھر ہیگل اور کانٹ کے ہاں کس جگہ پہنچتا ہے جا کے. تو درجات تو ہوں گے، درجات سے تو آپ الگ نہیں کر سکتے. لیکن آپ دیکھیے عمل ایک ہی ہو رہا ہے بنیادی طور پر. یعنی آپ کے پاس ہے کیا؟ مادہ، حیات اور شعور. شعور اصل ہے، اس سے مثالیت پسندی پیدا ہوتی ہے. اور شعور کیسے اصل ہے، یہ کیسے کو جو آدمی بھی بیان کرے گا زیادہ منطقی ربط کے ساتھ فلسفی بیان کر رہے ہیں سب کے. اچھا، جتنے ہم نے فلسفوں کا اب تک مطالعہ کیا، اس میں اگر پھر سے ذہن کو خالی کیا جائے تو سب سے زیادہ متاثر کن، یعنی میں ایک خالی جگہ پہ کھڑا ہوں تو دیکارت کا فلسفہ نہیں لگتا ہے آدمی کو اپنے شعور کے لحاظ سے. جی ہاں، لیکن اس پس منظر کو نظر انداز نہ کریں نا، کہ وہ پس منظر جو ہے وہ جن بڑی شخصیات نے پیدا کیا ہے وہ تو افلاطون اور ارسطو ہی ہیں. لیکن وہاں چونکہ وہ ماورائی چیزیں بہت زیر بحث آتی ہیں ارسطو کے علاوہ. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو دور ہے جس میں وہ کھڑے ہیں اس میں دیوی دیوتا بھی ہیں، مائتھالوجی بھی ہے، مذہب بھی، یعنی زرتشت کے مذہب کے اثرات ہیں. فیثاغورس خود ایک مذہبی صوفی ہے. تو ان کا پس منظر جو ہے وہ یہ ہے. اور مادے نے بھی کوئی اس میں کوئی غیر معمولی کردار ابھی تک ادا نہیں کیا. مادہ وہی ڈھیر ہے جہاں. ہاں ظاہر بات ہے، وہ تو وہی کا وہی رہے گا. یعنی ابھی میں نے بہت لوگوں کو توجہ دلائی کہ آپ حضرات جس وقت سائنس کے کمالات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑے خیرہ کن ہیں، لیکن اصل میں وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ وہ مادے کی حرکت کا مطالعہ ہے بنیادی طور پر. مادہ کہاں سے آیا ہے یا کیسے آتا ہے، حیات کیسے پیدا ہوتی ہے، حیات کے بعد شعور کا درجہ کیسے آتا ہے، یہ تو موضوع ہی نہیں ہے. یعنی اگر کبھی کوئی بحث اس معاملے میں آپ نے سنی ہو یا آپ کو خیال ہو کہ چلیں کچھ پیش رفت سی ہوئی ہے، ایک قدم بھی نہیں کوئی اٹھانے کی ہمت ہی نہیں کر رہا، تو تعجب ہوتا ہے جب خدا کو چیلنج کرنے کے لیے کا یہ تمرد وجود میں آتا ہے. عالم کا اصل سر جو ہے وہ مادے کی حرکت نہیں ہے. عالم کا اصل سر مادے کی حرکت تو ہمارے تجزیے کی چیز ہے اور اس کے قوانین دریافت ہوتے چلے جائیں گے تو آپ اس کی محاکات بھی کر لیتے ہیں، یعنی اس کی نقل کر لیتے ہیں، اس سے آپ پرندوں کی طرح اڑنے لگ گئے ہیں. یہ کمالات ہیں. یہ سمجھنا چاہیے کہ جدید سائنس کے تمام اکتشافات بنیادی طور پر مادے میں حرکت کیسے ہوئی ہے، یہ اس کا مطالعہ ہے. اگر آپ فلسفے کی زبان میں اس کو بیان کریں، یہ جس کو آپ بگ بینگ کہتے ہیں، وہ مادے کی حرکت کا ایک عظیم اظہار ہے، یعنی گرینڈ ایکسپلوژن ہے اور کچھ نہیں ہے. تو اس کو آپ مائکرو لیول پر بھی دیکھتے ہیں، میکرو لیول پر بھی دیکھتے ہیں. میکرو لیول پر دیکھتے ہیں تو علم حیات کے اکتشافات سامنے آ جاتے ہیں. ایک ایسی کائنات ہمارے سامنے آتی ہے جس سے یونانی واقف نہیں تھے. ان بیچاروں کی کائنات میں تو زمین مرکزی چیز تھی اور یہ چھوٹے چھوٹے سورج وورج گھوم رہے تھے، چھوٹے چھوٹے ہی تھے، وہ بہت بڑے نہیں تھے. لیکن اب ہم جانتے ہیں تو یہ گویا مادے کی حرکت کا مطالعہ ہے بنیادی طور پر. لیکن وہ بنیادی سوال یا عالم کا راز یا وہ سر جو ہے وہ اصل میں یہ نہیں ہے. مادے کی حرکت کا مطالعہ جو ہے یہ بہت نیچے درجے کا علم ہے. اگر آپ خالص علم کی سطح پر دیکھیں، علم کی ابتدا اگر خدا کے مقابلے میں کوئی شخص کہتا ہے کہ ہو رہی ہے تو وہ کس دن ہوگی؟ جس دن آپ ایک قدم بڑھائیں گے کہ مادہ کیسے وجود میں آیا. یہ دیکھیں اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ مادی عالم کے خدا کے ساتھ ریلیشن کو قائم کرنے کے لیے تجلی سے وہ خلا پورا کرنے کی کوشش کی گئی. اسی طرح سے کوئی آدمی کسی اور ذریعے سے یہ خلا پورا کرنے کی کوشش کرے گا. فلسفے کی سطح پر یا سائنس کی سطح پر کچھ نہیں. اچھا، یہ جو سائنس ہم سے بات کرتی ہے، مثلا آپ جراثیم کے بارے میں، جراثیم بھی اصل میں ایک مادی وجود رکھتے ہیں، تو اس کو تو وہ بیان کرتے ہیں نا، مثلا یہ جراثیم پیدا کیسے ہوتے ہیں، کیا عوامل ہیں اس کی پیدائش کے. تو ہم آپ نہیں، وہ تو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یعنی حرکت جو ہے وہ مرکب ہے نا، منفرد تو نہیں ہے. کہ مادے کے اجزاء میں تالیف کے نتیجے میں حرکت پہلے خلیے تک کیسے ہے، دوسرے تک کیسے ہے، کمپلیکیٹڈ خلیے کیسے وجود میں آ گئے ہیں، یہ دیکھ رہی ہے. تو حرکت ہی کا مطالعہ ہے. تو حرکت جو ہے وہ پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہے، وہ بہت مائکرو لیول پر آتی چلی جاتی ہے، وہ بہت میکرو لیول پہ آتی چلی جاتی ہے. تو حرکت کا ظہور
ایسے بھی ہو رہا ہے، حرکت ظہور ایسے بھی ہو رہا ہے، اس کے مطالعے کا نام ہے بس۔ خود مادہ جو ہے وہ کیسے وجود میں آیا ہے، اس وقت بھی اگر آپ فلسفے کی سطح پر قرآن مجید کو ایک طرف رکھ دیں تو فلسفے کی سطح پر تو پھر سب سے زیادہ قابل قبول بات وہی ہے کہ خدا کی تجلی کہ آخر میں پڑی ہوئی ظلمت وہ ظاہر ہے کہ صوفیانہ شاعری ہے۔ مادے سے حیات کیسے پیدا ہوتی ہے، حیات باشعور کیسے ہو جاتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی ایک لفظ بھی نہیں، یعنی ان میں سے ایک قدم بھی آگے بڑھے گا تو بہت بڑا انکشاف ہوگا۔ اس وقت تک جتنا آپ مطالعہ کرتے ہیں وہ حرکت کا مطالعہ ہے، اور حرکت کا مطالعہ سائنس نے بڑے کمال پہ جا کے کیا ہے۔ یعنی اسپرم اور ایگ سے بچے کے وجود میں کیسے آتا ہے اس کا تو مشاہدہ کیا جاتا ہے، کیوں آتا ہے؟ یعنی وہی اسپرم اور ایگ کا اختلاط ایک مٹی کا ٹکڑا کیوں نہیں پیدا کرتا، بچہ کیوں پیدا کر دیتا ہے؟ اس کا جواب نہیں۔ یعنی یہ جواب تو یہ ہوگا نا کہ آپ یہ بتائیں کہ دیکھیے جی یہ جو اجزاء ہیں ان کو اس ریشو سے، مطلب آپ بھائی بنا لیتے ہیں نا، آپ دو گیسوں کے مجموعے سے پانی بنا لیتے ہیں، یہ ہے نا، یہ لیبارٹری میں یہ چیز جو ہے بن جائے گی۔ پھر جیسے ہی سائنس کا یہی کمال ہوتا ہے، وہ حرکت کا مطالعہ کرتی ہے تو پھر وہ آپ کو لیبارٹری میں لے جاتی ہے اور لے جا کے وہ چیز جو ہے بنا کے دکھا دیتی ہے۔ وہ بناتی کیا ہے اصل میں؟ وہ جو نیچر جو کچھ بنا رہی ہے حرکت، یا تو یعنی وہ نیچر کو یا تو سمجھ لے گی، اور یہ مثال کے طور پر آپ کا یہ سمجھ لیا گیا کہ ڈی این اے سے کس طریقے سے آپ کا بازو تیار ہوتا ہے، تو کر دے گی تیار۔ تو یہ حرکت کا مطالعہ ہے، کیونکہ یہ عمل ہو رہا ہے نا پہلے سے۔ آپ نے اس حرکت کو کہ کس طرح سے آپ کے بازو اور آپ کی انگلیاں کیسے بن جاتی ہیں، کیسے بن جاتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو اس میں ڈل جاتی ہے، آپ نے اس کے میکنزم کو سمجھ لیا تو بن جائے گی۔ وہاں بھی تخلیق نہیں ہو رہی، بلکہ یعنی تخلیق کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تخلیق یعنی اپنی اصل کے لحاظ سے یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں، وہی میں نے عرض کیا، وہی بنیادی 3 سوالات ہیں، یعنی مادہ کیسے وجود میں آ جاتا ہے، کیا چیز ہے، یعنی کیا چیز ہے بھی بڑی حد تک ہم جانتے ہیں کہ یہ اس کی اصل جو ہے وہ یہ جواہر ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اس میں اس طرح نیوٹران پروٹون کا رقص جاری ہے، وہ اس میں میس کیسے پیدا ہوتا ہے اس کی بھی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ سب کا سب جو کچھ ہے یہ اصل میں اس حرکت کے قوانین کا مطالعہ ہے اور کچھ بھی